السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو بتایا گیا تھا کہ ہمارے اس چینل میں انشاءاللہ قرآن کی تفسیر بھی پیش کی جائے گی، تو تفسیر بھی مختصر رہے گی، زیادہ لمبی چوڑی نہیں رہے گی، بلکہ ایک یا دو آیتوں کی تلاوت کی جائے گی، اس کا ترجمہ کیا جائے گا اور اس سے حاصل ہونے والے سبق کو بطور تفصیل کے پیش کیا جائے گا کہ اس آیت سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا بتا رہے ہیں، کہ تفسیر کی کتابوں کی روشنی میں یہ تمام چیزیں پیش کی جائے گی۔ تو آج تفسیر کی پہلی آیت پیش کی جا رہی ہے۔ چنندہ منتخب آیتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے گی، ترتیب سے تو نہیں ہوگی، بلکہ کسی منتخب آیت کی تلاوت کی جائے گی اور اس کی تفسیر مختصر طور پر پیش کی جائے گی۔ تو ابھی میں آپ حضرات کے سامنے آل عمران، سورہ آل عمران، پارہ نمبر 4، آیت نمبر 106، سورت کا نمبر ہے 3، پارہ نمبر ہے 4 اور سورت کا نام ہے آل عمران، پارے کا نام ہے لن تنالوا اور آیت نمبر ہے 102۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ فرما رہے ہیں، اے ایمان والوں، تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس کو ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت مسلمان ہونے کی حالت میں آئے۔ یہاں پر دو چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے، ایک تقوی کو بیان کیا گیا ہے اور ایک مسلمان ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ تقوی کا معنی آتا ہے، عربی میں تقوی کا معنی، تقوی کس کو کہتے ہیں، متقی کس کو کہتے ہیں، تقوی متقی سے ہی ہے۔ تو متقی کا معنی آتا ہے بچنے والا، متقی کے معنی بچنے والا ہے، تو اس لیے اس کو متقی کہتے ہیں۔ تو تقوی بچنے کے معنی میں آتا ہے، تو تقوی مکمل کب ہوگا؟ تقوی مکمل ہونے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ تقوی تبھی مکمل ہوگا جب اس کے اندر دو چیزیں پائے جائے۔ ایک تقوی ہوتا ہے بچنا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے بچنا۔ جب آدمی بچے گا تو وہ متقی کہلائے گا، لیکن پورے طور پر نہیں۔ کب پورا طور پر متقی بنے گا؟ جب اس کے اندر اللہ نے جن باتوں کو کرنے کو کہا ہے ان کو پورے طور پر کرے گا، اور جن باتوں سے روکا ہے ان باتوں سے پورے طور پر رکے گا، تو اب یہ آدمی متقی کہلائے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی برے کاموں سے تو خوب بچ رہا ہے، آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، پیروں کی حفاظت، اپنے دل و دماغ کی حفاظت، پورے اعضاء کی حفاظت تو کر رہا ہے، لیکن ان اعضاء کو اللہ کے احکام میں استعمال ہی نہیں کر رہا۔ گویا کہ نماز نہیں پڑھ رہا، روزہ نہیں رکھ رہا، زکوٰۃ نہیں دے رہا، حج کو نہیں جا رہا، تو اب اس آدمی کو متقی نہیں کہہ سکتے۔ تو متقی بننے کے لیے دونوں کا ہونا ضروری ہے، بچنا بھی ضروری ہے اور جن کاموں کو کرنے کو کہا ہے ان کاموں کو کرنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ اصل میں یہاں یہ بات بتائی گئی۔ اب اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی تو در منصور میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ چونکہ حق تقاتہ ہی کہہ رہے ہیں نا، اللہ کو جیسا ڈرنے کا حق ہے ویسا اللہ سے ڈرو، تو اب صحابہ ڈر گئے، اللہ کو ڈرنے کا حق کیسے ہو سکتا ہے، کہ معلوم نہیں کہ اس کا کیا حق ہو سکتا ہے۔ تو صحابہ رات بھر لمبی لمبی نمازیں پڑھنے لگے، یہاں تک کہ ان کے پیروں میں سوجن آنی شروع ہو گئی، صحابہ کے پیر جو ہے موٹے ہو گئے تھے، سوجن آ گئی تھی، اور اسی طریقے سے صحابہ کے پیشانیاں زخمی ہو گئے تھے، اتنے لمبے لمبے سجدے کر کر ان کے پیشانیاں زخمی ہو گئی تھی۔ جب ان چیزوں کو دیکھے اللہ تبارک و تعالی صحابہ کے آسانی کے لیے سورہ تغابن کی آیت کو نازل فرمایا۔ اللہ وہاں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ما استطعتم، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو
جتنی تم استطاعت رکھتے ہو. تو اللہ سے ڈرنا کتنا ہے؟ جتنا میرے اندر استطاعت ہے. اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، پہلے تقویٰ بنتا ہے دو چیزوں سے، بچنے والے کام سے بچنا، کرنے والے کام کو کرنا. لیکن کتنا کرنا، کتنا بچنا، وہ نہیں بتایا گیا. مثال کے طور پر اللہ کے جتنے احکام ہیں، نبی کے جتنے طریقے ہیں، سب کو اپنانا پڑے گا نا. اگر پہلی والی اب یہ جو آیت میں پڑھا، اس آیت میں یہی مطلب نکلے گا کہ اللہ نے جن کاموں کو کرنے کو کہا ہے پورے طور پر کرنا، طاقت ہو یا نہ ہو، استطاعت ہو یا نہ ہو، من ہو یا نہ ہو، جی چاہ رہا ہو یا نہ ہو، یہی مطلب ہوگا. اور پھر بچنے والی چیزیں یعنی گناہ کی چیزوں سے تو پورے طور پر بچنا ہی ہے. تو اب یہ آیت کے آسانی میں، جیسے کہ صحابہ اس آیت کا مطلب یہی سمجھے تھے، تو اب صحابہ لمبی لمبی نمازیں پڑھنے لگے، روزوں پر روزہ رکھنے لگے، جس کی وجہ سے ان کے پیروں میں سوجن آنی شروع ہو گئی اور ان کے پیشانیاں سجدے کی وجہ سے زخمی ہونی شروع ہو گئی. تو اللہ نے سورہ تغابن کی آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ما استطعتم، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جتنا تمہارے اندر طاقت ہے، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، جتنی تمہاری قوت ہے، اتنا اللہ سے ڈرو. اب اس آیت کی وجہ سے بعض لوگ یہ آیت کو منسوخ سمجھتے ہیں اور بعض لوگ نہیں سمجھتے. تو منسوخ ناسخ منسوخ کا مسئلہ تو یہاں ہمیں ضروری نہیں ہے. تو جب یہ آیت سورہ تغابن کی آیت نازل ہوئی تو مفسرین حضرات فرماتے ہیں گناہوں سے تو پورے طور پر بچنا ہے. یہاں پر بھی تقویٰ ہے، وہاں پر بھی تقویٰ ہے. تو بچنے میں اللہ تعالیٰ طاقت کی قید نہیں لگایا. تقویٰ یعنی بچنا ہے نا، سب سے پہلی چیز تو بچنا ہے، گناہوں سے بچنا. گناہوں سے بچنے میں اللہ نے قید نہیں لگائی. گناہوں سے پورے طور پر بچنا ہی ہے، بچنا ہی ہے، بچنا ہی ہے. اس میں طاقت ہو تو بچو، طاقت نہیں تو مت بچو، اس طریقے سے نہیں، بلکہ گناہوں سے پورے طور پر بچنا. البتہ اعمال کے کرنے کی جب باری آئے گی تو اعمال اتنا ہی کرو جتنا تمہارے اندر طاقت ہے. نماز پڑھنے کی طاقت، کھڑ کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے تو سر کے اشارے سے پڑھو. تو یہ استطاعت. تو اللہ نے اعمال میں، افعال میں اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ طاقت کی قید لگا دی. نہیں اب زیادہ مت کرو، جتنی استطاعت ہے. رات بھر عبادت کرنے کی طاقت نہیں ہے، آدھی رات کرو. آدھی رات بھی عبادت کرنے کی طاقت نہیں ہے، پو رات عبادت کرو. پو رات بھی ہمارے اندر استطاعت نہیں ہے تو صرف رات میں اٹھ کر 2 رکعت نفل تہجد کی پڑھ لو. وہ بھی پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو فجر پڑھ کر، عشاء پڑھ کر سو جاؤ اور صبح سویرے فجر میں اٹھ جاؤ اور مفت میں فجر کی پوری رات کی عبادت کا ثواب لے لو. استطاعت، اللہ نے استطاعت جتنی دی ہے اتنا عمل کرو. ایسے ہی آدمی کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو روزہ مت رکھو. رمضان کے مہینے میں بیمار ہو گیا، رمضان کے مہینے میں سفر کر رہا ہے، رمضان کے مہینے میں کوئی ایسی چیز پیش آ گئی جس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، دوسرے مہینوں میں رکھو. اب آدمی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، مال ہی نہیں ہے تو زکوٰۃ مت دو. اب اگر یہ آیت نازل نہیں ہوتی، ابھی جو آیت پڑھا میں جس کی تفسیر کر رہا ہوں، تو اس میں کیا ہوتا؟ زکوٰۃ دینے کی طاقت ہو یا نہ ہو زکوٰۃ دو، حج کرنے کی طاقت ہو یا نہ ہو حج کرو، نماز پڑھنے کی طاقت ہو یا نہ ہو نماز پڑھو، یہ مطلب ہوتا. تو اللہ نے اس آیت کو نازل فرما کر یہ بات ظاہر کر دیا کہ گناہوں سے بچنے میں طاقت ضروری نہیں ہے، وہاں تو بچنا ہی ہے. جھوٹ سے بھی بچنا ہے، آنکھوں کی حفاظت بھی کرنا ہے، دل و دماغ کی حفاظت بھی کرنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی سے بھی بچنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بھی بچنا ہے. اس میں طاقت کی قید نہیں ہے. طاقت ہے تو بچو، طاقت نہ ہو تو نہ بچو، ایسی بات نہیں ہے. لیکن کرنے کی باری ہے تو اس میں طاقت کی قید لگا دی. زکوٰۃ دینا ہے تو مالک نصاب ہونا، 1 سال گزرنا، قرضے کا نہ ہونا، اب یہ طاقت کا ہونا ہے. ایسے ہی حج کو جانا، حج کو جانے کے لیے بھی طاقت ہو تو کرو، اگر طاقت نہ ہو تو مت کرو. تو یہ آج کی آیت کی تفسیر ہے. تو لہٰذا تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے ہم لوگوں کو کہ گناہوں سے بچنا پورے طور پر ہے، اعمال کو طاقت کے بقدر کرنا ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ جب آدمی کرنے کے کام کرنے لگے گا، جن کاموں کو کرنا ہے ان کاموں میں مشغول ہو جائے گا تو جو کام نہیں کرنے کے ہیں اس سے آدمی خود بخود بچ جائے گا، اس کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی.
کرنے کے کاموں کو جب آدمی کرنے لگے گا تو نہ کرنے کے کاموں سے خود بخود بچ جائے گا. اس کے لیے کوشش کی ضرورت نہیں، اس کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہے. تو لہٰذا اب یہاں پر اللہ نے ہمیں جو احکام دیا ہے ان کو اپنی طاقت کے بقدر اپنائے اور گناہوں سے تو پورے طور پر بچنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سنی ہوئی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، تقوی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور گناہوں سے پورے طور پر بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.